جن لوگوں کے مقاصد واضح مقاصد ہوتے ہیں نا، تحت الشعور کے اندر وہ ان کے مقاصد جو ہے وہ صلاحیت کر جاتے ہیں۔ یہ تحت الشعور کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ایک ہمارا شعوری ذہن ہے، ایک لاشعوری ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو لاشعوری ذہن ہے نا وہ بیسیکلی ایک گاڑی کی مانند ہے، اور جو شعوری ذہن ہے وہ ایک ڈرائیور ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو چلاتا ہے، انفیکٹ یعنی وہ خود اٹسیلف گاڑی نہیں ہے، وہ ڈرائیور ہے۔ یہ جو شعوری ذہن ہے اللہ نے ہمارا عطا کیا ہے، یہ ایک ڈرائیور کی طرح ہے۔ اور یہ جو پورا ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاشعور عطا کیا ہے نا، یہ بیسیکلی گاڑی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس ڈرائیور سے واضح کام لینا شروع کریں، ہمیں اس سے کام لینے کا طریقہ آ جائے تو، اور اگر ہمارا واضح مقصد ہوگا تو اس پوری لاشعوری جو ہماری قوت ہے اس کو ہم شعوری دماغ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے وہ واضح مقاصد حاصل کر لیں گے جو کہ زندگی میں ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ واضح مقصد کا تعین کسی بھی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنے مقصد کا واضح تعین کریں کہ ہم زندگی سے چاہتے کیا ہیں۔ 98% لوگ جو ہیں وہ زندگی میں یہ مقصد مقرر ہی نہیں کر پاتے، اور صرف 2% لوگ جو ہے وہ مقاصد اپنے سیٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہیں جو بھی کامیاب ہیں، ان میں سے آپ چند کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا، ایک مشن بنا لیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ایمفیسائز کرنا شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے ایسا ایمفیسائز اس کے اوپر کیا کہ وہ مشکل راستے، وہ منزلیں ان کے لیے آسان ہو گئی، کیونکہ وہ اتنی پختگی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ گئے کہ وہ منزلیں آسان ہو گئی۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی چیز اگ جائے زمین سے تو آپ پھول اگا سکتے ہیں، سبزہ اگا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ درخت اگائیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی کچھ اچیومنٹ حاصل کریں تو آپ کو اپنے خیالات کو جو ہے اس کی آبیاری کرنی پڑے گی، اپنے خیالات کو ڈھونڈنا ہوگا، جاننا ہوگا، اس کو ان خیالات کو پانی دینا ہوگا۔ وہ ایک ایسا درخت بنیں گے وہ خیالات کہ زندگی میں آپ کا وہ واضح مقصد بن جائے گا۔ اور اگر جو اندر سے دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے نا بیسیکلی وہ اصل آواز ہے جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور صرف 2% لوگ یہ آواز پہچان پاتے ہیں، 98% لوگ جو وہ نہیں پہچان پاتے، اس لیے ان کی زندگی آرڈنری رہ جاتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن پاتی۔ جب تک کہ واضح مقصد کا تعین نہ کر لیا جائے بہت اعلیٰ اور بہت اچھی اور بڑی اوصاف والی زندگی ہو نہیں سکتی، قابل مثال زندگی ہو نہیں سکتی اگر مقاصد اعلیٰ مقرر نہ کیے جائیں۔ مشہور فلسفر رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ دراصل یہ جو کوئی بھی بھاری چیز ہے، یعنی کوئی مٹیریل، کوئی بلڈنگ، کوئی بھی چیز، یعنی لوہا، انجن جو ریل کا انجن ہے، یا اور کوئی بھی چیز سے بھاری چیز جو ہے وہ خیال ہے۔ انفیکٹ ایک خیال جو ہے وہ ان تمام بھاری چیزوں سے بھی بھاری ہے۔ پاکستان بنانے کا خیال جو ہے، ویسے تو بہت سارے لیڈرز کو آیا، سر سید احمد خان بھی بیسیکلی اسی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم نے ایک ملک حاصل کرنا ہے یا اپنی قوم کو اپ گریڈ کرنا ہے، ترقی کرے، ہماری قوم ایجوکیشن حاصل کرے۔ لیکن واضح خیال علامہ اقبال کے سوچ میں آیا، ان کی فکر میں پاکستان کا ایک واضح خاکہ بنا، وہ خیال اتنا بھاری ثابت ہوا، آج ہم پاکستان میں ہیں، آج پاکستان ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ خیال تھا حضرت علامہ اقبال کا کہ ان ایریاز پہ مشتمل ایک ریاست وجود میں آ سکتی ہے۔ مقصد کا تعین آپ کے اندر خود شناسی، ضبط، تخیل، ایفرٹ کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، زندگی کے اندر آپ کے اندر ایک لگن پیدا کرتا ہے۔ مقصد کا تعین، اگر یہ مقصد ہوگا آپ ان تمام چیزوں کو اپلائی کر سکیں گے زندگی کے اندر۔
واضح مقصد ہونا بے حد ضروری ہے. پہلے جن لوگوں کے واضح مقاصد ہوتے ہیں نا وہ مواقع تلاش کر لیتے ہیں. جیسے ہم کسی میں سے عیب تلاش کر لیتے ہیں نا, یہ جو مقاصد والے لوگ ہوتے ہیں 98% لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں عیب ہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ عیب, یہ اس کے اندر یہ عیب, اس کے اندر یہ بات. یہ آرڈنری معمولی لوگ ہوتے ہیں, یہ 98% ہیں. 2% لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں سے کوئی موقع تلاش کر لیتے ہیں. اس کائنات کی تمام جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے قدرت نے ہماری سپورٹ کے لیے بنائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا سپورٹ سسٹم ہے کہ اگر آپ ریئلائز کر لیں, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہمیں آرام کے لیے ملتی ہے, صبح اسٹرگل کرنے کے لیے ملتی ہے, واضح اللہ کی روشنی ہے, ہر بندہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. تمام کائنات کی چیزیں, یہ فیسلٹیز, سہولتیں ہمارے اس لیے ہیں. جن لوگوں کے مقاصد واضح مقاصد ہوتے ہیں نا, تحت الشعور کے اندر وہ ان کے مقاصد جو ہے وہ صلاحیت کر جاتے ہیں. یہ تحت الشعور کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ایک ہمارا شعوری ذہن ہے, ایک لاشعوری ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جو لاشعوری ذہن ہے نا وہ بیسیکلی ایک گاڑی کی مانند ہے, اور جو شعوری ذہن ہے وہ ایک ڈرائیور ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو چلاتا ہے انفیکٹ, یعنی وہ خود اٹسیلف گاڑی نہیں ہے, وہ ڈرائیور ہے. یہ جو شعوری ذہن ہے اللہ نے ہمارا عطا کیا ہے یہ ایک ڈرائیور کی طرح ہے. اور یہ جو پورا ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاشعور عطا کیا ہے نا, یہ بیسیکلی گاڑی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. اب اگر ہم اس ڈرائیور سے واضح کام لینا شروع کریں, ہمیں اس سے کام لینے کا طریقہ آ جائے تو, اور اگر ہمارا واضح مقصد ہوگا تو اس پوری لاشعوری جو ہماری قوت ہے اس کو ہم شعوری دماغ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے وہ واضح مقاصد حاصل کر لیں گے جو کہ زندگی میں ہمیں حاصل کرنے ہیں. جو لوگ بھی بہت کامیاب ہوئے نا, آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اتنا کام کیا شعوری ذہن کے ساتھ کہ لاشعوری ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گیا, اور وہ لاشعوری ذہن سے سولوشنز نکل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سپورٹ سسٹم انسان کے لیے بنایا ہے اگر ہم اس کو ریئلائز کریں. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی واضح مقصد ہونا چاہیے. اگر واضح مقصد نہیں ہوگا, شور ہوگا ہمارے ذہن میں, ہم نے جانا کدھر ہے, جیسے ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک لگن ہوتی ہے. اب خواہش تو ہر انسان کی ہے, وہ خواہش جب لگن میں کنورٹ ہوگی تو پھر وہ کمال کرے گی. اب اس خواہش کو لگن میں بدلنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک بڑا سائنٹیفک سسٹم ہے جو کہ انسان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ خواہش مقصد, یعنی مقصد خواہش کا جب خواہش تو ویسے رہے کہ اگر وہ مقصد بنے گا تو پھر جو ہے ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور 98% لوگوں کے ہاں خواہشات ہی رہتی ہیں کہ میں یہ بن جاؤں, میں یہ کر جاؤں, میں ترقی کر جاؤں, میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں, لیکن وہ اس کو لگن میں کنورٹ نہیں کر سکتے کہ صبح شام پھر ان کا وہ کام ہو جائے کہ میں نے تو یہاں پہنچنا تھا, میری تو یہ منزل تھی, اس کو بھولے ہی نہیں. یعنی وقفے آ جاتے ہیں بیچ میں, انسان کے رجحان توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس کی وہ لگن ہو جائے گی نا, واضح مقصد ہو جائے گا, تو پھر اس کو اس وقت پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا, وہ پہنچ جائے گا. اور اگر کسی کی خواہش ہی رہے گی تو وہ کیسے پہنچے گا؟ دیکھیے یہ ایک پورا پروسیس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پوری صلاحیت کے ساتھ پیدا کر دیا ہے. اب ان صلاحیتوں سے فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے, یہ انسان کی عقل ہے, یہ انسان کی مقصد ہے. واضح مقصد کے تحت ہی ہو سکتا ہے. ایک واضح لگن ہوگی تو ہو سکتا ہے, ویسے ہو نہیں سکتا, بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ایسا کوئی چمتکار ہوگا وہ نہیں ہو سکتا, کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. یہ ہم جو ہے نا عالم اسباب میں ہیں, یہ ہم نے خود اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں, اور اللہ مسبب الاسباب ہے. جب ہم سبب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو لاشعور ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی لگن ہی اتنی مضبوط ہے, اس کا واضح مقصد ہی اتنا ہے, اس نے جا کے ہی رہنا, یہ اس کے بغیر نہیں رک سکتا. جب ہماری یہ والی جو کمٹمنٹ ہے نظر آ جائے واضح مقصد کے حوالے سے, تو وہ مقصد ہم حاصل کر لیتے ہیں. اور جنہوں نے بھی یہ مقاصد حاصل کیے زندگی کے اندر, آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, صبح شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, ہر وقت ان کا یہی خیال تھا کہ ہمیں یہ پہنچنا ہے, یہ ہماری مقصد ہے. اور مقاصد جتنے بڑے ہوں گے اتنا انسان بڑا ہوگا, اتنی شخصیت بڑی ہوگی,
اتنی اس انسان میں اٹریکشن ہوگی، جس کے خیالات بڑے ہوں گے، رجحانات بڑے ہوں گے، لگن اور مقاصد بڑے ہوں گے۔ ہمیں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم واضح اور بڑے مقاصد سیٹ کریں اور اس کے پیچھے بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں، پوری صحیح کریں، پوری تگ و دو کریں، پوری ہم جو ہے انوالومنٹ کے ساتھ کام کریں، تو ترقی ہمارے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے ہوگی۔ بہت بہت